السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج ہم اپنے ناول ہارٹ لیس دا ہارٹ بیٹ آف دا ہارٹ لیس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو۔ تو چلیے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسے کسی دوسرے ملک بھیج کر اس کا علاج کروائیں۔ اگر آپ لوگ اس کا علاج نہیں کروا سکتے تو بار بار اسے یہاں اس ہسپتال میں مت لائیں۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں، اس بیماری کا علاج پورے پاکستان میں نہیں ہے، تو بھلا اس ہسپتال میں کہاں سے آئے گا جو امداد پر چلتا ہے؟ یہاں کی دعائیں بھی 2 نمبر ہوتی ہیں، اور اب ہر تیسرے دن اس لڑکی کو یہاں اٹھا کر ہم ڈاکٹرز کو شرمندہ کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑی ہمت کریں اور امداد اکٹھی کریں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس لڑکی کی کنڈیشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی جسم کسی دوسرے کے رگوں میں بہنے والے خون کو بھی ایک حد تک برداشت کرتا ہے۔ اب اس لڑکی کے سسٹم سیلز بھی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ اس کا جسم کسی دوسرے انسان کے خون کو قبول نہیں کر رہا، اور اب وہ نیگیٹو خون دستیاب بھی نہیں ہے یہاں، اور کوئی خون اسے لگ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح یہ لڑکی جلد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ یہ علاج اس کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے میں ہر دفعہ اس کا خون بدلتا ہوں، یہ آگے جا کر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے یہاں سے بھیجنا ہوگا، کیونکہ میں اس بیماری کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آپ کو یہ بڑا قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ اگر اس کی یہی حالت رہی تو یہ 6 ماہ تک بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ڈاکٹر نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ ہاں چچا بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے یتیم خانے میں کسی کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ انہیں یاد تھا 18 سال پہلے کوئی اس معصوم سے بچے کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک گیا تھا، اور وہ اسے اٹھا کر لے آئے تھے، اسے یہاں رکھ کر پالا۔ یہاں اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے بچے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی۔ شادی کئی سال گزر جانے کے بعد بھی جب انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی تو خاندان والوں نے انہیں تانے دینا شروع کر دیے کہ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں، کوئی نہیں ہے جو ان کو ماں کہہ کر پکارے، اور وہ ان سب باتوں کو برداشت کر کے شوہر کے سامنے روتی۔ ہاں صاحب نے اس سب لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر اللہ کی رضا کے لیے ان بچوں کو پالنا شروع کیا جن کے پاس ماں باپ کہنے کے لیے والدین نہیں تھے۔ یہ چھوٹا سا سفر انہوں نے اکیلے شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ ان کے نیک کام کو دیکھتے ہوئے ان کی امداد کرنے لگے، جو ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ آج ان کے یتیم خانے میں 13 بچیاں اور 2 بچے رہتے تھے، اور یہ کام پچھلے 45 سال سے کر رہے تھے۔ اس سفر میں چند سال پہلے ان کی عزیز و جان بیوی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تو ان کی سانس پہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے یتیم خانے کے کچھ اصول بنائے تھے، جیسے 18 سال کے ہوتے ہی یہ بچے اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں گے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ انسان کا سوائے اپنے اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ان بچوں کو بہت محنت سے پالا تھا، لیکن 45 سال کے اس لمبے سفر میں کسی کو یہ بیماری نہ ہوئی تھی جو پریزے کو تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پریزے کا علاج کس طرح سے کرائیں۔ علاج دوسرے ملک میں ممکن تھا تو اس کے حساب سے اس کے علاج میں بہت زیادہ رقم خرچ ہونی تھی۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا، اور ان کے چھوٹے بچوں کی دعائیں، جو انہیں کھانے پینے کے لیے راشن مل جاتا تھا۔ وہ پریزے کا علاج کہاں سے کرواتے؟ پریزے کی بیماری دیکھتے ہوئے اس کے 18 سال کے ہو جانے کے 3 ماہ بعد بھی وہی ان کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ وہ اس کی بیماری کو لے کر بہت پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کریں کہ ان کی بچی ٹھیک ہو جائے۔ یہ منظر مصر کے بہت مشہور قصوں کا تھا۔ سامنے اسٹیج پر بڑی تعداد میں خوبصورت حسینات برہنہ ہو کر اپنے کام میں مگن تھی۔ وہ یہاں موجود تمام مردوں کی نظریں خود پر مرکوز کیے ہوئے تھیں۔ یہ ان کا روز کا کام تھا۔ یہاں پر ہر روز بہت بڑی تعداد میں مرد حضرات کا میلہ لگتا تھا۔ یہ کسینو جو جوا، شراب اور ایسے حسیناؤں کے حسن کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہاں ایک دن حسین سے حسین لڑکی لائی جاتی جو ان مردوں کا دل بہلا کر بڑی رقم وصول کرتی۔ اس وقت اس کسینو میں ٹوٹل 20 ٹیبل لگے ہوئے تھے۔ وہ دائیں طرف سے 8 نمبر والی ٹیبل پر وہ بیٹھا اپنے ہاتھ میں کارڈز لیے گہری سوچ میں مصروف تھا۔ انا مشغول بالتفکیر لیس من السهل۔ کس سوچ میں مصروف ہوں؟ مجھ سے جیتنا آسان نہیں۔ اپنے کارڈ سامنے کر دو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ہار چکے ہو۔ سامنے بیٹھا مصری تکبر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، جیت کا نشہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ اس نے اپنی مصری زبان بولی۔ درک نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کارڈ نمبر پر ٹیبل پر پھینک دیا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار تمہاری سوچ ٹھیک ہو۔ اس بار میں نہیں، تم ہار گئے ہو۔ تمہیں ہرانا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ خیر، تمہیں میں نے نہیں، تمہارے غرور نے ہرایا ہے۔
اس نے دوبارہ سے اپنی مصری زبان میں اس کو بولا، تم نے بے ایمانی کی ہے۔ وہ اپنی زبان میں یقین سے بولا، ثابت کرو۔ وہ رقم بیگ میں ڈالتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی زبان میں بولا، تم ایسا نہیں جا سکتے، یہ میرے رقم ہے، یہ سارے پیسے میرے ہیں، تم نے بے ایمانی کی ہے۔ وہ چلایا، بے ایمانی میں نہیں، تم کر رہے تھے، میں کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، اور جو میرے ساتھ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے طریقے سے کھیلتا ہوں۔ ایک تاش کے پتوں میں 5 بادشاہ نہیں ہو سکتے، اگر 4 بادشاہ تمہارے ہاتھ میں تھے تو بتاؤ یہ 3 میرے پاس کیسے آئے؟ تم نے مجھے دھوکے بازی سے 4 بادشاہ دکھائے تو میں نے تمہیں اپنی ہوشیاری سے اپنی ہوشیاری بھی تمہارے سامنے کر دکھائی۔ اس کھیل میں بے ایمانی تم نے کی ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ تمہارے پیچھے جو لڑکی بیٹھی ہے اس کے پاس تمہاری بے ایمانی کی پوری ویڈیو موجود ہے۔ جو اس کیسینو کے مالک کے پاس جائے گی تو وہ تمہیں گولی مارنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، کیسینو کے مالک کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو یا خاموشی سے یہ رقم میرے حوالے کرتے ہو؟ لے جاؤ، سارے پیسے لے جاؤ، مگر یہ ویڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے۔ سامنے بیٹھا مصری اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، اگر یہ ویڈیو اس کیسینو کے مالک کے ہاتھوں چڑھ جاتی یقیناً اسے جلتے ہوئے انگاروں میں پھینک دیتا۔ ڈارلنگ، تم ہم پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ پیچھے بیٹھی لڑکی ایک ادا سے چلتی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس کیسینو سے باہر نکل آئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ مصری اتنا بے وقوف تھا، ایک بار ویڈیو دکھانے کو ہی بول دیتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، بے وقوف آدمی عرصہ دراز اس کیسینو کے چکر کاٹ رہا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کیسینو میں نہ صرف موبائل استعمال کرنا منع ہے بلکہ موبائل اپنے پاس رکھنا بھی منع ہے۔ اس کی بے وقوفی نے ہمیں اچھا خاصا فائدہ کروا دیا۔ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ اٹھایا ہوشی سے بولی، درگ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا جن کو بے وقوف بنانا آسان ہوتا تھا۔ مصر کے سارے کیسینو ہی بہت زیادہ خطرناک تھے، تقریباً ان سب کا تعلق مافیا گینگ سے تھا، لیکن ان کیسینوز میں ایک بار اگر جوئے کی لت لگ جائے تو پھر چھوٹ نہیں سکتی تھی۔ لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں تک آتے، ہر وقت جان جانے کا خطرہ سر پر سوار رہتا، لیکن پھر بھی جوئے کی لت انہیں یہاں تک لے آتی۔ اس کیسینو کا مالک ایک مصری شخص تھا جو اس وقت اس کیسینو کے اندر 100 سے زیادہ لوگوں کو جان سے مار چکا تھا۔ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا، وہ بے ایمانی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود بے ایمانی کرتا تھا، نہ کسی کو کرنے دیتا تھا۔ اس کے کیسینو میں بے ایمانی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، اور اگر کوئی بے ایمانی کرتے پکڑا جاتا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ٹھیک ہے، اس کے 3 حصے بناؤ اور میرا حصہ میرے حوالے کر دو۔ درگ لبوں میں سگریٹ دبائے آگے آگے چل رہا تھا، جبکہ خوشی اور راکیش اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ تم پھر سے یہ سارے پیسے کسی یتیم خانے یا کسی ہسپتال میں دے دو، مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں اپنی ساری محنت برباد کرتے اتنا سکون کیوں ملتا ہے؟ راکیش اس کی عادت سے تنگ تھا، وہ جو بھی کام کرتے اس کے 3 حصے بنائے جاتے۔ وہ اپنے پاس بس اتنی ہی رقم رکھتا جتنی استعمال کرتا تھا، باقی وہ کسی یتیم خانے یا کسی ہسپتال میں دے دیتا تھا۔ اسے دولت اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ سال پہلے اس نے بہت سارا پیسہ جمع کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لینا چاہتا تھا، لیکن جیل اور اس کا رشتہ تو ایسے جیسے بچپن کا تھا۔ انسپکٹر طاہر جیل کو اس کا اصل گھر کہتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے آدھی زندگی جیل میں گزارے تھے، اور اب حالات ایسے تھے کہ اس سال میں 6 مہینے اس کے جیل میں ہی کٹتے تھے۔ 13 سال پہلے اس پر پرنسپل کے قتل کا الزام لگا تو اس پر یقین کرنے والا صرف انسپکٹر طارق تھا، اور اسے جانوروں کی طرح مارنے والا انسپکٹر طاہر، ان دونوں کے ساتھ اس کا گہرا رشتہ تھا۔ جلد ہی ثابت ہو گیا تھا کہ قتل اس نے نہیں کیا، جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ ایک بار پھر سے اسلحہ خریدنے اور فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ جلد ہی وہ ایک بار پھر سے بے گناہ ثابت ہو گیا۔ پولیس کی لسٹ میں جیسے ہی اس کا نام لکھ دیا گیا تھا، وہ جہاں جاتا تھا طارق اس کے پیچھے پیچھے آ کر اسے گرفتار کر لیتے، اور پھر طارق اور طاہر نے اسے مشن کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ اسے جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر بھیجتے جہاں کوئی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ان کی انفارمیشن طارق اور طاہر تک پہنچاتا۔ انفارمیشن کے بعد وہ بہت سارے لوگوں کو اس کے ساتھ ہی گرفتار کر لیتے تاکہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ دنیا کے سامنے وہ ایک آوارہ لوفر انسان تھا، لیکن طارق اور طاہر کے لیے اس کو ایک سپاہی تھا، لیکن اب وہ اس کام سے تنگ تھا۔ 6 ماہ سے اس نے طاہر اور طارق سے رابطہ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ دو مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ 3 سال پہلے وہ ایک بہت بڑے کیس میں پھنس گیا تھا۔
اس نے سب کچھ بہت اچھے سے ہینڈل کیا تھا۔ اسے 3 سال کے لیے دوسرے ملک روانہ کر دیا گیا۔ اس نے دوسرے ملک میں بھی جا کر اپنا کام جاری رکھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، بہت سارے پیسے اکٹھے کرنا تاکہ وہ اپنی بہن کو اپنے پاس رکھ سکے، لیکن جب بہت سارے پیسے جمع کر چکا تب اسے ایک دن پتہ چلا کہ اس کی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ تنظیم نے اس کی بہن کی شادی کسی شیخ سے کروا کر اسے دبئی بھیج دیا۔ وہ دبئی گیا تھا، اس نے سارے معلومات نکالی تھی۔ اس نے دیکھا تھا اس کی بہن اب کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے ملنے کی کوشش کی تھی لیکن ہزر اس کے راستے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں جانتی تک نہیں ہے، کیوں ایک نامعلوم کردار کو اس کی زندگی میں لینا چاہتے ہو؟ اپنی زندگی جیو اور اپنی زندگی میں خوش ہے، اسے رہنے دو۔ ہزر نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی، یہاں تک کہ اپنے باپ کی حقیقت سے بھی نا واقف ہے۔ وہ نہیں جانتی اس کا باپ کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان تھا۔ سب سے پہلے اس نے در کی ماں کی زندگی برباد کی، اور پھر اس رات اس نے پھر نور کی جانوروں کی طرح پیٹا۔ نور کو روح کو جنم دیتے ہوئے وہ زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن مرتے ہوئے اس سے وعدہ لے گئی کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بس اس کی زندگی سے دور آ گیا تھا۔ وہ خوش تھی، اپنی زندگی میں خوشی سے جی رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کسی درد کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس کے سامنے اس کردار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آیا لیکن وہ اس سے بے خبر بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ ایک الگ تھا، اپنی زندگی جی رہا تھا جسے جینا تو نہیں کہا جا سکتا تھا، ہاں شاید اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا، بیزار، تنہا۔ وہ اپنے آپ کو تو دنیا میں ایک فالتو کردار ہی کہتا تھا، اسے کسی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا تھا، محبت کا جذبہ اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے جگہ ہی نہیں تھا۔ احساس کا رشتہ تھا روح کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا وہ محبت کے قابل نہیں ہے، جس کا باپ اسے اپنا نام نہ دے سکا وہ بلا محبت کے قابل کہاں تھا۔ وہ ایک طواف کا بیٹا تھا، قیوم خلیل کی ناجائز اولاد تھا، جس نے مرتے دم تک اسے اپنا نام نہیں دیا تھا، مگر پھر بھی نور اسے اس کے پورے نام سے بلاتی تھی۔ وہ اسے درکشم قیوم خلیل کہہ کر پکارتی تھی۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی اچھا انسان آیا تھا تو وہ نور تھی، جس سے شاید اس کا دل کا رشتہ تھا، جس سے شاید وہ محبت کرتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ جس سے بھی محبت کرتا تھا وہ اس سے دور ہو جاتا تھا۔ اب تو اس نے محبت کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ ایسے کیسے، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی تمہارے لیے پیسوں کا انتظام کر لوں گا بیٹا، تمہاری زندگی کا سوال ہے، تمہارا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، میں نے کچھ لوگوں سے بات کیا، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ ہاں چچا نے ایک امید سے کہا۔ ہاں چچا، میرے لیے کیوں دھکے کھا رہی ہیں اس عمر میں؟ اگر میرے نصیب میں زندگی ہوئی تو خود مل جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی۔ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے وہی بہت ہے، احسان نہیں چکا سکتی آپ کا کہ آپ نے ایک کچرے کی ڈھیر سے اٹھائی ہوئی لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مزید کسی پریشانی کا سامنا کریں، لیکن وہ اسے اپنی بیٹی کہتے تھے اور اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 20 لڑکیاں چاہیے، اس اتوار تک منہ مانگی رقم ملے گی، اور یاد رکھنا لڑکیوں کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہونا چاہیے، بعد میں پولیس کیس ہرگز نہ بنے، یہ کام بہت خفیہ طریقے سے کرنا ہے، اس کام میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شخص اردو میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں موجود لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، جبکہ ساتھ والی ٹیبل پر موجود 2 لڑکے ٹیبل پر پڑے پاؤڈر کو اپنی سانس میں اتار رہے تھے۔ نشہ پوری طرح سر پر سوار ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ والی ٹیبل پر ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ اپنے دماغ میں محفوظ کر چکے تھے۔ اس آدمی کے جاتے ہی وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ انسپکٹر کو فون کر دو درکی، یہ تو بہت لمبا کیس ہے، اگلے اتوار تک 20 لڑکے مطلب کہ اسمگلنگ کی جانے والی ہے۔ راکیش اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو میں کیا کروں؟ ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا سب کا؟ میں کسی کو کوئی فون نہیں کرنے والا، اور نہ ہی میں ان ٹکے کے یونیفارم والے سے کوئی بات کرنے والا ہوں۔ سالے اپنا کام ختم ہونے کے بعد ہمیں بھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیں گے۔ آزادی سے جی اپنی زندگی اور عیش کر، اور ویسے بھی یہ لڑکیاں گھر سے بھاگی ہوئی ہیں، ان کی منزل ایسے کیسونیز اور کوٹھی ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت پوری طرح نشے میں تھا، شاید اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ راکیش بھی اس وقت پوری طرح نشے میں تھا۔ وہ بھی اپنی آزادی سے بھرپور زندگی چھوڑ کر جیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیا تھا۔ آج کل وہ لوگ تو دبئی میں تھے، جبکہ ان کی تیسری پارٹنر خوشی آج کل کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ کہاں تھی کہاں نہیں دونوں نہیں جانتے تھے، اور دونوں کو خاص انٹرسٹ بھی نہیں تھا ان دونوں کو۔ ہاں لیکن راکش کو کبھی کبھار اس کی یاد آ جاتی تھی، کیونکہ وہ اس کی سگی چھوٹی بہن تھی، جبکہ درک کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن خوشی کو اس سے فرق پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، لیکن درک ان سب چیزوں سے بہت دور تھا۔ جیسے خود سے محبت نہیں تھی، وہ خوشی سے کیا حق کرتی۔ درک، میں نے تمہیں بہت مس کیا، تمہیں پتہ ہے
وہاں میں نے تمہارے بغیر کتنا مشکل وقت گزارا ہے. جب بھی تمہاری یاد آئی تو میں فون کرنے کی کوشش کرتا اور کوشش کی میں نے، اور تم بھی ایک دفعہ بھی میرا فون نہیں اٹھایا. میں تم سے بات کر رہی ہوں درک، اور تمہارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہے. ایک بار تو میری طرف دیکھو تو صحیح. خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے جیسے منت کر رہی تھی، لیکن درک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا. خوشی 3 ماہ بعد اس کے ساتھ باہر آئی تھی. وہ آج واپس آئی تھی اور اسے آدھا گھنٹہ مانگا تھا اسے، جو وہ درک کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی. پتہ نہیں اس وقت وہ کون سے موڈ میں تھا کہ اسے آدھا گھنٹہ دے دیے، اور اب اس کا دھیان صرف اور صرف اپنی گھڑی پر تھا، اور اب اس آدھے گھنٹے کے مکمل ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بہت بیزار ہو چکا تھا. خوشی پتہ نہیں اس سے کون کون سی باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے وہ اس بات کا اندازہ بھی لگا چکی تھی کہ اس کی فضول کی باتوں میں اسے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے. تم جانتے ہو یہاں آتے ہوئے میں نے کیسے دیکھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر بتانے لگی. جانتا ہوں دوپہر میں تم جس مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی وہیں پر روحی شاپنگ کر رہی تھی، لیکن تم اس سے مل نہیں پائی. اتنی دیر میں وہ پہلی بار بولا تھا. تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران ہو گئی. مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو. اس نے ایک بار پھر سے گھڑی کو دیکھا. ویسے اس کا بیٹا بہت پیارا ہے. وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی. اور تمہارا کتا بھی، میرا مطلب زوبی، اسی کے ساتھ تھا. ڈیول کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن یقیناً وہ بھی اس کے ساتھ رہا ہوگا. وہ اسے کہیں بھی اکیلے جانے کہاں دیتا ہے. وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وقت پورا ہو چکا تھا. وہ جانے کے لیے پلٹا، لیکن کچھ سوچ کر واپس اس کی طرف آیا اور دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا. ایک بات کان کھول کر سن لو خوشی، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تم اپنے دل سے یہ بات نکال دو کہ اگر تم روحی کے قریب جاؤ گی تو میں تم سے محبت کر بیٹھوں گا. ایسا کبھی ممکن نہیں ہے. وہ لڑکی میرے لیے اہم ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تم ایک بار پھر سے اس کے قریب جاؤ گی. پہلے ہی وہ بہت نقصان اٹھا چکی ہے. تم مجھے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تمہارے کسی عمل سے خوش ہو کر میں تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں گا. میری بہن سے دور رہو. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے کہنے پر میں تم سے شادی کے بارے میں سوچوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. تم نے پہلے بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے روحی کا استعمال کرنے کی کوشش کی، تب میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ہر بار معاف نہیں کروں گا. یاد رکھنا، میرے لیے اپنی زندگی برباد کرنا بند کرو. آگے بڑھو. میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بس واقعی سے کہتا پیچھے ہٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ریسٹورنٹ کے باہر نکل گیا. خوشی نے ایک لمبی سانس لی. تمہیں میرا ہونا پڑے گا درکشم کلیوم خلیل، کیونکہ تم میرے ہو. اور جہاں تک بات ہے تمہاری بہن کی، تو دوست وہ میری تب ہی بن گئی تھی جب سوئٹزرلینڈ میں اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی. اور جہاں تک اس کو استعمال کرنے کی بات ہے تو میری جان محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. کچھ رقم آئی تو ہے بس، تھوڑی اور رقم مل جائے تو اور کچھ نہ صحیح، تمہیں کم از کم تو اسے ملک بھجوانے کے پیسے کٹے ہو جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ تمہارے علاج کے پیسے جمع کریں گے. ہان بابا حساب کرتے ہوئے بولے. ہان بابا کیوں اتنے پیسے لگا رہے ہیں میرے علاج پر؟ اس سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے یتیم خانے کی بلڈنگ ہی ٹھیک کروا لیں. ویسے بھی چھت سے پانی آتا ہے بارش میں، اور بڑی ٹنکی کی اینٹیں بھی ٹوٹ گئی ہیں، اور تو اور دروازے کے قریب سے فرش بھی اکھڑا گیا ہے. علاج سے بہتر ہے کہ گھر کا علاج کروائیں. وہ اپنے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھتے ہوئے کہنے لگی. وہ آج پھر ایک جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہی تھی. تم سے کسی نے پوچھا نہیں نا؟ تو فضول کی کیوں بولے جا رہی ہو؟ اللہ نے چاہا تو گھر کا علاج بھی ہو جائے گا. بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ میں چلی جاؤں یہاں سے. میری وجہ سے آپ کے سر پر اتنی مصیبتیں ہیں. شاید میں ہی منحوس ہوں، میری وجہ سے کبھی کسی کی زندگی میں سکون نہیں آتا. وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تو ہان بابا نے بہت غور سے اسے دیکھا. ہار رہی ہو کیا اپنی بیماری سے؟ وہ پوچھنے لگے. نہیں، ہار تو نہیں رہی، لیکن اس دفعہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری زندگی دلے بھی میری بیماری کے آڑے نہیں آ سکتی. اس بار یا تو علاج کروانا ہوگا یا پھر ہار جانا ہوگا. میں ہارنا نہیں چاہتی ہوں بابا، لیکن اب میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. جا رہی ہوں ایک انٹرویو کے لیے جہاں جاب کروں گی. وہ جگہ یہاں سے بہت زیادہ دور ہے. آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. وہ اپنا ضروری سامان لیتے گھر نکل گئی، جبکہ ہان بابا بے حد پریشان تھے. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ اب تک زندہ تھی اپنی دلیری کی وجہ سے. اگر اس نے اپنی ہمت چھوڑی تو کوئی طاقت اسے بچا نہیں پائے گی. یا اللہ اس معصوم لڑکی سے اس کی ہمت مت چھینا. وہ جینا چاہتی ہے، اسے زندگی دے. کہاں ہو تم آج کل؟ تو درک، میں نے سنا ہے مصر سے دبئی پہنچ گئے ہو. آج کل کہاں جوا بازی چل رہی ہے تمہاری؟ فون کہاں سے لگا ہے؟ وہ بے حد بیزاری سے سن رہا تھا.
کس کے منہ سے سنا ہے بتائیں، میں اس کی زبان کاٹ کر آتا ہوں، وہ کاٹ کھانے والی انداز میں بولا، جس پر انسپکٹر طاہر دل کھول کر ہنسا۔ تم جہاں بھی جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں درک بیٹا، تم تو ہمارے بچے ہو، اتنی آسانی سے تھوڑی نہ چھوڑیں گے تمہیں، آئے تم تو ہو سگی اولاد جیسے، تم سگی اولاد جیسے ہی ہو ہمارے لیے، اتنی مشکل سے پالا ہے تمہیں۔ وہ لہجے میں دنیا بھر کی محبت سمیٹتے ہوئے بولے، ہڈیوں کا سرما بنا دینے کو پالنا نہیں کہتے صاحب، وہ جتاتے ہوئے بولا، ایسا نہیں کہتے بیٹا، اسکول میں ماسٹر کا ڈنڈا اور گھر میں ماں کی چپل تو پڑی ہی رہتی ہے، ایسے ہی تو نہیں نا بچے قابل بنتے۔ وہ جیسے اس کی حالت سے مزہ لے کر سمجھاتے ہوئے بولے، کام بتاؤ، وہ بیزار ہو کر کہنے لگا، سننے میں آیا ہے کہ دبئی کے کسینوں میں سمگلنگ ہونے والی ہے عورتوں کی، تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میرا ایسا لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسی جگہوں پر جاتا ہوں، آج کل تو میں ایک چھوٹی سی جاب کر رہا ہوں۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ حقیقت تھی کہ وہ آج کل ایک چھوٹی سی جاب کر رہا تھا، لیکن ایسی جگہوں پر جاتا نہیں تھا، یہ جھوٹ تھا، مار مار کر پالا ہے تمہیں بیٹا، مجھ سے جھوٹ بول کر کیا حاصل ہو جائے گا، چلو میرا بچہ سچ سچ بتا دو، کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح پھیلا رہے تھے اسے۔ میں نے کہا نا نہیں جانتا، اور ذرا سخت لہجے میں بولا وہ، اچھا ٹھیک ہے، کب تک پتہ کر کے بتاؤ گے؟ وہ بات بدلنے لگے، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اب آپ لوگوں کے لیے کام نہیں کروں گا، آپ مجھے زبردستی ان سب چیزوں میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ میں اب یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ بے حد غصے سے بولا، چھوڑ دیں گے ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے درک، لیکن جب صحیح وقت آئے گا تب، فی الحال یہ بتاؤ کہ انفارمیشن کب تک دو گے؟ وہ اس کی بات کا سر لیے بنا بولے، 2-4 دن میں ساری انفارمیشن نکال کر دیتا ہوں، لیکن اس بار میرا نام بیچ میں کہیں نہیں آنا چاہیے، اور اگر آیا میں تب بھی آپ لوگ مجھے خاموشی سے نکال دیں گے۔ خبردار، جو اس پر مجھے اندر کیا وہ مان گیا تھا، یہی کافی تھا، باقی ڈیل بعد میں ہونی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جو کہو گے وہی ہوگا، تم انفارمیشن مجھے جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کرنا۔ وہ فون رکھتے ہوئے بولے، لو جی ہو گیا کام، اب بتاؤ کیا حل نکالو گے اس کا؟ ویسے اس بیوقوف بنانا آسان ہوتا تھا، مصر کے سارے کسینو ہی بہت زیادہ خطرناک تھے، تقریباً ان سب کا تعلق مافیا گینگ سے تھا، لیکن ان کسینوز میں ایک بار اگر جوئے کی لت لگ جائے تو پھر چھوٹ نہیں سکتی تھی، لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں تک آئے، ہر وقت جان جانے کا خطرہ سر پر سوار رہتا، لیکن پھر بھی جوئے کی لت انہیں یہاں تک لے آتی۔ اس کسینو کا مالک ایک مصری شخص تھا جو اس وقت اس کسینو کے اندر 100 سے زیادہ لوگوں کو جان سے مار چکا تھا، ہر کوئی اسے خوف کھاتا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا، وہ بے ایمانی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ خود بے ایمانی سوری گائز، یہ میں پچھلے ایپیسوڈ ریڈ کرنے لگ گئی تھی غلطی سے، نیکسٹ ایپیسوڈ یہاں ہے۔ لو جی ہو گیا کام، آپ بتاؤ کیا حل نکالو گے اس کا؟ ویسے میں اس سب چیزوں میں ہرگز شامل نہیں ہونے والا، میں اسے دور رہوں گا، تم اکیلے ہی رہو۔ راکیش نے انکار کرتے ہوئے کہا، تمہیں کس بیوقوف نے کہا کہ میں اس کیس میں پڑھنے والا ہوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے دریافت کرنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم پولیس کی اس کیس میں کوئی مدد نہیں کرنے والے؟ وہ پوچھنے لگا، اس کیس میں تو کیا، اب میں کسی بھی کیس میں پولیس والوں کی کوئی مدد نہیں کرنے والا، آج ہی نمبر بند ہوگا، پتہ نہیں میرا ہر نمبر ان کے پاس کیسے چلا جاتا ہے، نہ تو میں ایسے کسی کیس میں ہاتھ ڈالوں گا اور نہ ہی ان پولیس والوں کو خود کو بلیک میل کرنے کا موقع دوں گا، بس بہت ہو گیا، نہیں بننا مجھے اچھا انسان۔ وہ موبائل سے سم نکالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے لگا۔ ویسے میں کہہ رہا تھا کہ اس آخری کیس میں ہیلپ کر دو، ہو سکتا ہے وہ سچ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آتے ہوئے کہنے لگا، تم نہیں جانتے یہ پاکستانی پولیس ہے، یہ جسم سے جان نکال سکتے ہیں مگر پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ یقین سے کہتا سم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ریسٹورنٹ سے نکلتے بن میں ڈال گیا۔ آپ اس نوکری کے قابل نہیں ہیں، ایک تو آپ کی ایجوکیشن بہت زیادہ کم ہے اور دوسرا آپ کی حالت بھی آپ کو اس نوکری کی اجازت ہرگز نہیں دیتی، بہتر ہے کہ آپ آرام کریں اور اپنا علاج کروائیں، نوکریاں ڈھونڈ کر آپ اپنی صحت میں مزید بگاڑ دیں گے۔ وہ معذرت کرتے ہوئے اس کی فائل واپس کر چکے تھے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں، کون سا یہ الفاظ وہ پہلی بار سن رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور وہاں سے باہر آئی تو اندھیرا چھا چکا تھا، سردی کی شام میں بہت جلدی ہو جاتی تھی، ابھی کہنے کو شام کے 6 بجے تھے لیکن اندھیرا پوری طرح سے چھا چکا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی آگے پیچھے کسی رکشے کا ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن پھر بھی لفٹ نہ ملی۔ وہ پیدل چل کر بس اسٹاپ پہنچنے کا فیصلہ کر چکی تھی، بس اسٹاپ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، لیکن وہ اس طرح پہلی بار آئی تھی اس لیے عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ زندگی نے امتحان لینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسٹاپ کی طرف بڑھنے لگی، اندھیرا مزید پھیلتا جا رہا تھا
اور راستہ بالکل ویران تھا۔ اسے 2-3 بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن جب بھی وہ پلٹ کر دیکھتی اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، لیکن تھوڑا آگے مزید اندھیرے میں جاتے ہوئے اسے پھر سے ایسا محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی اس کے منہ پر کوئی کپڑا رکھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ یہاں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ہوشی اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی اور اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ ہوشی کو نظر انداز کرتا ہوا اوپر کی جانب آ گیا تھا۔ جب اس نے اپنے پیر پر حرکت محسوس ہو ہوتی ہوئی محسوس کی، ایک چھوٹا سا کتا اس کے پیر کو چاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ بے زبان جانوروں سے پہچان چکا تھا۔ اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا زوبی کے یہاں ہونے کا مطلب روح کا یہاں ہونا تھا۔ روح کے ساتھ اس کی ملاقات تقریباً 1.5 سال پہلے ہوئی تھی، جب سوئٹزرلینڈ میں یارم کے ساتھ اس کی بائیک ریس ہوئی تھی۔ اس کے بعد روح نے کھل کر یارم کے سامنے اسے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ چھوٹو ہیزر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور اس سلسلے میں وہ روح سے کسی قسم کی کوئی معافی چاہتا بھی نہیں تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے وہی کیا تھا جو اسے صحیح لگا۔ وہ اپنی سوچ میں مگن تھا جب وہ اس کتے کو پکارتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر انجانا پن صاف چھلکنے لگا۔ اسے دیکھ کر اسے کوئی ہوشی نہیں ہوئی تھی، جبکہ درک بھی اسے نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ شونوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر میں نیچے شور مچا، کوئی چھوٹا سا بچہ اوپر والی بلڈنگ سے نیچے گرنے والا تھا۔ اس کے دل میں اس بچے کے لیے کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ اس کی جان بچا کر ہیرو بننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بچہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ہر کوئی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ ان سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ ایسے نہ صحیح، لیکن یارم کو اس بچے پر ترس آ گیا تھا۔ یارم نے بچے کو بچا لیا تھا، لیکن پھر لوگ اس کو کوسنے لگے تھے کہ اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اس نے کوئی اسے کیا کہتا تھا اسے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن روح کا اس سے بے دل بے رحم کہنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اسی لیے تو اس نے اسے الٹا سیدھا بول دیا، لیکن اس سے بالکل بھی خیال نہ رہا کہ وہ بات اس کے معصوم بچے کے بارے میں کر رہا ہے۔ روح کا ہاتھ اٹھا تھا، لوگوں سے بھرے شاپنگ مال میں اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کی حرکت نے اسے بے حد غصہ دلایا تھا، جس کا اظہار بھی اس نے کھل کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہوگا۔ گھر آنے کے بعد بھی اسے روح کی اس حرکت کا بے حد غصہ تھا جو اس نے گھر کی ایک ایک چیز توڑ کر نکالا تھا۔ چھوٹو کا کہنا تھا کہ روح کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں آ جاتی تھی بار بار اس کے سامنے؟ تو وہ اس کے راستے میں آنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ اس سے ملنے کے لیے چھوٹی سی خواہش اس کے دل میں تھی، اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ جو اپنے دل کی ہر بات اس سے کہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اس کی ماں کی امانت دینا چاہتا تھا جو مرنے سے پہلے وہ اسے دے گئی تھی، کیونکہ اپنی بہن کے لیے وہ تو ہر خواہش چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو بلا دینا چاہتا تھا، تو وہ کیوں بار بار اس کے سامنے آ جاتی تھی؟ جب وہ اس سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا تب نہیں ملی، تو اب کیوں اس کا راستہ چھوڑ نہیں دیتی تھی؟ ہزر کو لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے راستے میں آتا ہے، اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتے دیکھ کر وہ دور ہو گیا تھا، لیکن قسمت سے اسے دور نہیں جانے دے رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک عجیب سے ڈبے میں پایا۔ لوہے کا ڈبہ مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھا گیا تھا، جبکہ ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک گاڑی کا ڈبہ تھا جس میں اس کے ساتھ تقریباً 15 سے 16 لڑکیاں اور اسی جیسے حالت میں تھیں۔ وہ اغوا ہو چکی تھی، اسے بس اتنا ہی پتہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر کھولنے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سانس اٹک رہی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے منہ پر جس نے یہ کپڑا باندھا تھا یقیناً وہ اس کی بیماری کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو خود اپنی بیماری کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل حرکت کر رہے تھے، جبکہ وہ گھٹن کا شکار ہوتی بری طرح مچلنے لگی۔ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہونے لگی، اس کا جسم اکڑنے لگا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ ان رسیوں سے لڑتے تھک گئی تھی۔ سامنے موجود لڑکیاں شاید اس کی طرح اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں مگن تھیں۔ اس کی سانس رکنے لگی اور یہ گھٹن اب اس کے برداشت سے باہر تھی۔ اسے لگا کہ اگر اسے نہ کھولا گیا تو وہ مر جائے گی۔ گاڑی کو اچانک دھکا لگا تھا، ایک زوردار آواز گونجی۔ وہ کسی بس یا پھر گاڑی میں نہیں تھی، بلکہ وہ سب ٹرین میں سوار تھی، اور یہ ٹرین کہاں جا رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا بیگ اس کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ سامنے باقی لڑکیاں بھی اس کی طرح حالی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کا جسم آہستہ آہستہ بے جان ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانس لے رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے خود کو اور اپنی عزت کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔
پلیز چھوڑ دو، جانے دو۔ وہ سب لڑکیاں مسلسل رو رہی تھی، اپنی جان و عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن سامنے نہ جانے کون پتھر دل لوگ تھے۔ انہیں کسی کے آنسوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ ٹرین پتہ نہیں کہاں آ کر رکی تھی۔ وہ نم بے ہوش حالت میں ان سب لڑکیوں کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی، اس کے وجود میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان لڑکیوں کی طرح رو کر اپنی عزت کی بھیک مانگتی۔ وہ انہیں گھسیٹ کر سیڑھیوں سے اوپر لے کر جا رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر بہت بڑے جہاز کو دیکھا۔ یہ سیڑھیاں اسی جہاز کی تھی، مطلب کہ علاوہ وہ انہیں کسی دوسرے ملک لے کر جا رہے تھے۔ ان کے جسم جیسے بالکل بے جان ہو چکے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے انہیں ایسے کون سے انجیکشن لگائے تھے کہ وہ اپنا بچاؤ بالکل نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں جہاز میں لا کر پھینکنے والے انداز میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر بہت سارے چہرے روشن ہو رہے تھے۔ صبا، خان بابا، ایک کر کے نہ جانے کتنے لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، نہ جانے وہ انہیں کبھی دیکھ بھی پائے گی یا نہیں۔ وہ شاید زندگی میں کبھی ان سے مل بھی نہیں پائے گی۔ اسے پتہ تھا اس کی زندگی صرف 4 دن کی مہمان ہے۔ اس وقت جس حالت سے وہ گزر رہی تھی، وہ جان چکی تھی کہ اس کی آخری سانسیں بہت قریب ہیں۔ وہ بس اللہ سے ایک دعا مانگ رہی تھی، اگر اس کی زندگی میں موت لکھی ہے تو بے شک اسے موت مل جائے، لیکن اس کی عزت پر کوئی داغ نہ لگے۔ غریبوں اور بے سہاروں کے پاس سوائے عزت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک بے سہارا لڑکی تھی، والدین پیدا کر کے چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس تو اپنی کوئی عزت بھی نہیں تھی۔ کوئی اسے ناجائز اولاد تو کوئی کچرے میں پڑا گند کہتا تھا، لیکن خان بابا نے اسے اپنا نام دیا تھا۔ اس کے ساتھ اب خان بابا کا نام جڑا تھا، جن کی عزت اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اگر اسے اپنی عزت کی خاطر لڑنا پڑا تو وہ اللہ سے وہ ہمت مانگ رہی تھی۔ اس سفر کی منزل کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس پتہ تھا تو اتنا کہ اسے جہاں بھی لے جا رہا ہے وہ اچھی جگہ ہرگز نہیں ہے۔ خوشی کا آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرنا تو اب عام سی بات تھی۔ آج صبح اس نے بولا کہ اس کی برتھ ڈے ہے۔ راکیش اور درک دونوں جانتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر اس کے منہ پر بھی بول کے گئے تھے کہ وہ اس جھوٹی پارٹی میں نہیں آنے والے۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو اس کی سالگرہ تھی۔ جیسے اسپیشل بنانے کے لیے راکیش نے بہت ساری تیاری بھی کی تھی، اور اب وہ 3 ماہ بعد خود ہی اپنی برتھ ڈے کی پارٹی منا رہی تھی۔ وہ آنے سے منع کر گئے تھے، لیکن بار بار خوشی کے کہنے پر وہ دونوں ریسٹورنٹ آ ہی گئے تھے، جہاں سچ مچ میں کافی ساری تیاری کی گئی تھی۔ ہیپی جھوٹا والا برتھ ڈے۔ راکیش اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے برتھ ڈے وش کرنے لگا، جس پر اس نے خوشی خوشی اس کی وش کو قبول کر لیا۔